قرآن میں لفظ دین بہت بار آیا ہے، لیکن لفظ مذہب ایک بار بھی نہیں آیا اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ اور میں یہ لفظ مذہب اسلام بار بار مسجد کے خطبے میں سنتے ہیں؟ لیکن اس ٹاپک کے بارے میں ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ایک بات کلیئر کر لیتے ہیں کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اسلام کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے دین۔ دین اور مذہب یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ مذہب 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ یا بلیف سسٹم، جیسے ایک خدا کو ماننا ہے یا کسی بھگوان کو ماننا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے، یہ سب بلیف سسٹم میں اور عقیدے میں آتا ہے۔ نمبر 2، رسم و رواج یا سوشل کسٹمز، اس میں آپ کی مذہبی رسم و رواج آ جاتی ہیں، جیسے عید بنانا یا ہولی بنانا، شادی ہوگی تو اس میں کون سی رسمیں ہوں گی، یہ سب رسم و رواج اور سوشل کسٹمز میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، عبادت یا ریچولز وغیرہ، فار ایگزامپل آپ نے نماز پڑھنی ہے یا کسی بت کو پوجنا ہے یا آپ نے کسی مسجد میں جانا ہے یا کسی مندر میں یا کسی چرچ میں، یہ آپ کی عبادت اور ریچولز وغیرہ میں آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب بندے اور خدا کے درمیان کا پرائیویٹ میٹر ہے۔ لفظ مذہب کی جو انگلش میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے ریلیجن۔ تو اکثر جو یہ ہمارے لبرل حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ میٹر، اسے اپنی ذات تک محدود رکھو، ریلیجن کو ہر جگہ مت لے کے آؤ، تو وہ کافی حد تک ٹھیک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں جیسے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یہ سب مذہب ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے تاریخ میں وہ بھی مذہب ہے۔ لیکن اسلام کے لیے لفظ مذہب کبھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں دین کی، تو دین کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سیاسی یا پولیٹیکل، نمبر 2، معاشی یا اکنامیکل، نمبر 3، سماجی یا سوشل۔ اور مذہب بھی دین کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف مذہب ہے جو انسان کے صرف پرسنل میٹرز کو ڈسکس کرتا ہے، اور دوسری طرف دین ہے جو انسان کے پرسنل میٹر سے لے کر اس کے اجتماعی معاملات کو بھی ڈسکس کرتا ہے اور ان کے لیے رولز اور لاس بھی ڈیفائن کرتا ہے۔ اب کیونکہ دین اسلام پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل معاملات کے لیے بھی رولز اور لاس ڈیفائن کرتا ہے، تو اس پر علامہ اقبال ایک بہت ہی زبردست بات کرتے ہیں۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ لیکن ابھی آپ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اس بات کا کیا پروف ہے کہ دین اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے؟ تو اس بات کو ہم قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ دین قرآن میں الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف کی آیت 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، یعنی بادشاہ کے نظام اور قانون کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے دین۔ ایک اور جگہ سورہ نور کی آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کے قانون اور شریعت کے لیے بھی جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے دین اللہ۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قرآن میں لفظ دین بہت الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اگر میں ان آیات کو ادھر کور کرنے بیٹھا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کر لیں یا پورے قرآن کو ہی سمجھ لیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ آرام سے ہو جائے گا کہ دین اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے، کیونکہ قرآن میں جو رولز اور لاس ڈیفائن ہوئے ہیں وہ بھی دین اسلام کے ہی ہیں۔ اس بات سے ہمیں آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جو انسان کے پرسنل میٹر سے لے کر اس کے اجتماعی معاملات تک ہر چیز کے لیے لاس ڈیفائن کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اس فلسفے کا بت بھی یہیں ٹوٹ جاتا ہے کہ دین اور دنیا بیلنس کرو، کیونکہ دین آپ کو دنیا میں نافذ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، بیلنس کرنے کے لیے نہیں۔ اور اب کوئی لبرل یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اپنا دین اپنی ذات تک محدود رکھو، کیونکہ ایک بار اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اس دین میں داخل ہو گئے،
تو اب اس کے تمام لاس آپ پر بھی اپلائی ہوں گے۔ اب جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ول سبمٹ کر کے اس کے دین اور نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ اب ہم جب ان ستاروں کو اور پلانٹس کو دیکھتے ہیں، یہ سب اپنے ایک محور اور مدار میں گھوم رہے ہیں ایک نظام کے تحت، اور یہ جو ہوائیں ہیں یہ ہماری قدرت ہے، یہ سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور نظام کو فالو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لیکن پھر آج کل کے مسلمانوں نے اس دین کو مذہب کیسے بنا دیا؟ اس پر ڈاکٹر اسرار احمد ایک بہت ہی زبردست تبصرہ کرتے ہیں۔ حضور کے 10 سال جو ہے مدینے کے، اور پھر خلافت راشدہ کے 30 سال، اس وقت تک تو اسلام مکمل دین کی حیثیت سے قائم رہا۔ جیسے خلافت ختم ہوئی، خلافت راشدہ ملوکیت آ گئی، سیاسی نظام اب وہ اسلام والا نہیں رہا، اس میں وہ شرائط نہیں رہی، اس میں ایک قبیلے کی حکومت آ گئی، اس میں جو ہے موروثی حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب بہرحال اس کے خلاف کوئی بغاوتیں تو ہوئی لیکن سب کچھ چل دی گئی، لہٰذا لوگوں نے سمجھا اب ہمیں اسی چھت کے نیچے رہنا ہے، لہٰذا مذہبی لوگوں نے یا علمی کام شروع کر دیے، اور یہ کہ خانقاہی نظام کے لوگوں کی کم سے کم یہ کہ تزکیہ نفس کی کوشش تو کرو۔ لیکن اس میں کیا تھا کہ چاہے وہ ملوکیت تھی لیکن قانون اسلامی تھا، تو عدالتیں تھی، فیصلہ قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ ہوتا تھا صرف سرکاری، کوئی عام پرائیویٹ جمعہ نہیں ہو سکتا۔ خطیب، یہ 3 عہدے تھے جن عہدوں کے لیے یہ سارا جو نظام ہے دینی تعلیم جس کو کہتے ہیں ہم، دینی تعلیم کا نظام، یہ اصل میں سول سروس کی اکیڈمیز تھیں یہ۔ اس کے بعد جب آ گیا کولونیل دور، اب انگریز آ گیا، اب کرمنل لا تو اس کا ہے، سول لا تو اس کا ہے، لہٰذا اب وہ قاضی اور وہ مفتی حضرات کی بھی اہمیت کم ہو گئی۔ البتہ انہوں نے مذہبی آزادی دے دی، نماز پڑھو نہیں روک دی، تو نماز کے مسائل مفتی صاحب سے پوچھ لے جا کے، طہارت کے پاکیزگی کے مسائل روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا ہے، اور انگریز نے کم سے کم یہ بھی رکھا کہ جو آئلی قوانین تھی ان میں ہمیں آزادی دی رکھی۔ وہ جو دین کا دائرہ تھا پورا نظام زندگی، وہ تو خلافت راشدہ کے بعد ایک منزل تو ختم ہو گئی، دوسری منزل جو تھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کولونیل دور میں کئی 200 برس انگریز یہاں پر رہا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں کی، اور اس کو علماء نے بھی قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے کہ بس اسلام نام اسی نماز روزے کا ہے، یہ عبادت ہے، پرسنل ہے، یہ ہے۔